أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابها الكناية ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك لكل والصلا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو بلا وسكن يؤده مع نوله ونسله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے متن الشاطبیہ شروع کیا ہوا ہے اور آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ باب حائل کنایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، متن پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں مفہوم بھی ہوتا ہے تاکہ سمجھنے کے لیے مزید کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہائے کنایا کسے کہتے ہیں۔ قرائے کرام کے عرف میں ہائے کنایا اس ضمیر کو کہتے ہیں جس سے واحد مذکر غیب بطور کنایا مراد لیا جائے۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ ضمیر اصل میں مضموم ہوتی ہے، یعنی اصلاً جو ہے یہ ضمیر کیا ہوتی ہے، مضموم ہوتی ہے، لیکن ما قبل میں کسرہ یا یا ساکنہ کی وجہ سے مکسور بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی پایا گیا ہے کہ کسرہ یا یا ساکنہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ اصل کے مطابق مضموم پڑی گئی ہے، جیسے کہ لِأَهْلِهُمْ كُثُوا وَمَا أَنسَانِيهُ اور عَلَيْهُ اللَّهُ۔ اس ضمیر کا تعلق قرائے کرام کے اختلاف سے اس بات پر مبنی ہے کہ اگر مضموم ہو تو کچھ قرائے کرام جو ہے وہ واو کا صلہ کی آمیزش کرتے ہیں، یا مکسور ہونے کی وجہ، یعنی واو کو ظاہر ہے اس کا ما قبل حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے، تو اس لیے واو کی صلے کی وہ کیا ہوتی ہے، آمیزش کرتی ہیں، جیسے علیہ، ٹھیک ہے، علیہ۔ اور اسی طرح مکسور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جائز یا کا کیا بنایا جاتا ہے، صلہ بنایا جاتا ہے، جیسے علیہ، ٹھیک ہے۔ کچھ کہیں بغیر صلہ کے صرف حرکت ضمہ یا کسرہ سے کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی اس میں واو یا کا صلہ کی آمیزش نہیں کرتے، وہ صرف ضمہ اور کیا کرتے ہیں، علیہ علیہ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح پڑھنے کو قصر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر صلہ نہیں ہوگا تو اس کیا ہوگا، قصر ہوگا، اور کہیں صلہ کرتے ہیں، یعنی دونوں طرح کی وجوہ جو ہیں وہ اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قصر بھی کرتے ہیں اور صلہ بھی کرتے ہیں۔ بعض مخصوص مواقع میں یہ ضمیر ساکن ہوگی، اس باب میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ شعر نمبر 158 میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَصِلُوهَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ لِكُلِّ وُصِّلَ۔ اور نہیں انہوں نے صلہ کیا ہائے ضمیر ساکن سے پہلے اور وہ اس سے پہلے حرکت تمام کے لیے صلہ کیا گیا ہے، یعنی اگر اس کا ہائے ضمیر کا پہلا جو ہے وہ ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا، اگر حرکت ہوگی تو صلہ کیا گیا ہے تمام کے لیے۔ لفظ ہا کو ضرورت شعری کی وجہ سے قصر کے ساتھ نظم کیا گیا ہے۔ قصر کے ساتھ نظم کرنے کا مطلب، یعنی ہائے ضمیر جس وقت صرف ہائے ضمیر جس وقت حرف ساکن سے پہلے آئے، ما قبل اس کا کیا ہو، متحرک ہو یا ساکن ہو، یا ساکن ہو، متحرک ہو یا ساکن ہو، تو اس میں تمام قراء بالاتفاق کیا کرتے ہیں، ترک صلہ، ترک صلہ یعنی ہائے ضمیر میں ترک اشباع کرتے ہیں۔ اشباع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی اس میں کھینچتے نہیں ہیں، جیسے لہ الملک علی عبدہ الکتاب فیہ القرآن وآتیناہ الانجیل۔ اور اسی طرح جب صلہ بصورت الف ہو اور یہ ضمیر مؤنث میں ہوتا ہے، جس کے صلہ پر تمام قراء کا اجماع ہے، لیکن اس ضمیر کے اور اس ضمیر کے بعد بھی جب جو ہے وہ ساکن آ جائے تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یہ صلہ حذف ہو جاتا ہے۔ اب یہ قانون اپنے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بھی صلہ حذف کیا گیا وَمِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَجَاءَهَا، ٹھیک ہے، وَمِن تَحْتِهَا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، ٹھیک ہے، یہ قانون یاد کر لینا ہے، اچھے طریقے سے پہلا شعر سمجھنا۔ مزید جو اس کی تشریح ہے، شارح متن الشاطبیہ اظہار احمد تھانوی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مذکر کی ضمیر میں قبل ساکن ترک صلہ کا جو اصول ناظم نے بیان کیا ہے، یعنی مذکر کی جو ضمیر ہے اگر اس کا ما قبل کیا ہے، ساکن ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، صلہ نہیں کرتے ہیں، یعنی ترک صلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ اپنے ماموں پر ہے، لیکن سورہ عبس میں لفظ عنہ تلہا
روایت بزی اس سے کیا کرتے ہیں؟ مستثنا کرتے ہیں، وہ اس میں صلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ اس کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں، اپنے عموم کے جو ہے وہ خلاف چلتے ہیں، یعنی مستثنا ہے وہ، ان کا لفظ جو ہے، ان کی روایت جو ہے، یہ خاص طور پہ لفظ بزی جو ہے وہ اس ضمیر میں صلہ کرتے ہیں، جیسے انہو تلہا ایسے پڑھتے ہیں۔ آگے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ پہلا تو آپ نے اصول سمجھ لیا کہ ما قبل کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ترک صلہ ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ تمام قرہ میں ایسی ضمیر کے صلے پر اتفاق پایا جاتا ہے جو دو متحرکوں کے درمیان واقع ہو۔ دو متحرکوں، اس کا پہلا بھی ساکن متحرک ہے اور ما بعد بھی کیا ہے؟ متحرک ہے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں۔ جیسے انہو ہوا لہو صاحبہ فی ربہ ان وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل۔ اس صورت میں تمام قراء نے ہائے مضمومہ میں واو اور ہا مکسورہ میں یا کا کیا کیا ہے؟ صلہ کیا ہے، یعنی جو جہاں پہ ہا کا ضمہ ہے وہاں پہ واو کا صلہ کیا ہے، اور جہاں پر ہا کا کسرہ ہے وہاں پر یا کا صلہ کیا ہے۔ اس صلہ کی وجہ یہ ہے کہ ہا حرف خفی ہے، یعنی چھپا ہے، صلہ کے ذریعے اس کو قوی کیا گیا ہے، ہی ٹھیک ہے، ظاہر ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ ہا خفی ہے، تو ہی کر کے اس میں کیا کیا گیا؟ یا کا صلہ کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ بھی میں بھی اسی وجہ سے بالاجماع قراء کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں، گویا یہ ضمیر کنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے شعر نمبر 159 کے اندر فرماتے ہیں علامہ شاطبی کہ وما قبلہ التسکین لابن کثیرہم وفیہ مہانا معہ حفص اخو بلا، اور وہ اس سے پہلے سکون ان کے لیے، ان کے ابن کثیر کے لیے ہے، وفیہ مہانا اس کے ساتھ حفص والے موافقت، یعنی یوں سمجھیے اس شعر کو کہ جس ضمیر کا ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو، تو اس ضمیر کے صلہ کرنے میں ابن کثیر منفرد ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فیہ الیہ منہ اجتباہ وہداہ الی عقلوہ، اور اس کی ضد معلوم ہوا کہ باقی قراء کے لیے ایسی ضمیر میں تخفیفاً ترک صلہ کیا گیا ہے۔ ابن کثیر صلہ کرتے ہیں لیکن باقی قراء کیا کرتے ہیں؟ تخفیفاً ترک صلہ کرتے ہیں، یعنی لمبا نہیں کرتے۔ البتہ سورہ فرقان میں فی ہی مہانہ کی ہا ضمیر کو ابن کثیر کے علاوہ امام حفص نے بھی صلہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے۔ ترجمہ، اور وہ ضمیر کہ اس کا ما قبل ساکن ہے اور وہ قراء میں سے ابن کثیر کے لیے موصول ہوگی، اور فی ہی مہانہ میں ابن کثیر کے ساتھ حفص کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرنے والے ہیں، یعنی صلہ کرتے ہیں۔ باقی قراء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تخفیفاً ترک صلہ کرتے ہیں۔ یہاں تک اس باب میں تمام قراء کا ضابطہ قیاسی بیان کیا گیا ہے، یعنی بعض اوقات اپنے اصول کے خلاف کہیں کہیں وہ دوسری طرح پڑھیں گے، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی۔ آگے کہتے ہیں خو ولا، یعنی جو اخو کا مطلب بھائی، ٹھیک ہے، سوری اخو کا مطلب والے، اور ولا متابعت، ٹھیک ہے، امام حفص جو ہے وہ مطابقت کرنے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ لفظ قصیدہ کے قافیہ میں وہ کثرت آئے گا کہ ولا آئے گا، ٹھیک ہے، اور وقف کی وجہ سے حمزہ کیا ہوگا؟ آخر سے حذف ہوگا، یعنی ولا پڑھیں گے، ولا ان نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو محترم طلباء کرام، بہت آسان سبق ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ شعر نمبر 160 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسَكِّنْ يُؤَدِّهْ مَعًا نُوَلِّهْ وَنُسْلِهْ وَنُؤْتِي مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلَا، ٹھیک ہے، اور ساکن کر یؤدی کے ساتھ نولی اور نسلی کو، اور نؤتی منہا کو پس اعتبار کر صاف شیری ہو گیا۔ اب یہاں پہ رموز بھی ذکر کر رہے ہیں، فا صاد حالہ سے مراد یہ ہے کہ امام ابو بکر، امام حمزہ، امام ابو شعبہ، امام ابو البصری، ان تینوں کے نزدیک ان چند کلمات کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ ساکن کے ساتھ پڑھا ہے ہائے ضمیر کو۔ یودیہ الیک جو سورہ آل عمران میں 2 مقام پر آیا ہے، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم سورہ نساء میں، نؤتی منہا آل عمران میں 2 جگہ میں، اور 1 جگہ سورہ شورا کے اندر آیا۔ 161 شعر کا مفہوم سمجھ لیں، وعنہم وعن حفص فألقیہ ویتقیہ حما صفوہ قوم بخلف وانحلا، اور ساکن پڑھو مذکورہ حضرات امام حفص سے، فألقی الیہم میں ہا کو جو سورہ نمل میں ہے،
گویا لفظ فالقی کی ہاں کو امام عاصم اپنے دونوں راویوں کی روایتوں میں ساکن پڑھتے ہیں، جس طرح امام حمزہ اور امام بصری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ساکن پڑھتے ہیں۔ ویخش اللہ ویتقی جو سورہ نور میں ہے، اس کی ہا ضمیر کو امام بکر شعبہ، امام ابو عمر بصری نے ساکن پڑھا ہے، اور امام خلاد نے امام خلق کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ساکن کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور مکسور مع صلہ کے ساتھ بھی کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ ویتقی بھی پڑھا ہے اور ویتقی بھی کیا کیا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا سبق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جہاں سے نہ سمجھ آیا ہو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا۔